نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں ہر طرف گمراہی تھی، جہالت تھا۔ زندگی کے معاملات کے اصول ہوں یا فروع، سب میں ہر اعتبار سے جہالت عروج پر تھا۔ یعنی جو مسلمات تمام انبیاء کرام کے درست چلے آ رہے تھے ان کو مسخ کیا گیا تھا، تمام انبیاء کرام بنیادی طور پر 3 اصول کی انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے بنیادی اصول 3 ہیں۔ سب سے پہلا جن کا تمام انبیاء کرام نے دعوت دیا ہے وہ توحید کا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذات و صفات کے اعتبار سے یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اس نظریے کی مخالفت یہود نے بھی کی، نصارہ نے بھی کی، اور مشرکین مکہ نے بھی کی۔ مشرکین تو بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، کئی خدا کو پوجنے لگے۔ مجوس بھی 2 خدا کے قائل تھے، اور اسی طرح یہودیوں کے ہاں نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام کے متعلق اللہ کے اولاد ہونے کا عقیدہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر شرکیہ عقائد میں مبتلا تھے۔ اور اسی طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کہتے تھے اور کبھی خدا کا بیٹا۔ غرض وہ بھی توحید کے اعتبار سے شرک کے قائل تھے، اور شرکیہ ان کے نظریات تھے۔ اور دوسرا بنیادی اصول اعتقاد نبوت کا ہے کہ آپ انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں 1.25 لاکھ، ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں اور انسان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اور وہ معصوم ہیں، اور انسانیت کے رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اس معاملے میں مشرکین مکہ بنیادی طور پر نبوت کے منکر تھے۔ وہ انسانوں کو نبی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ نبوت کا منصب انسانیت سے بہت اعلیٰ اور ماوراء ہے۔ وہ فرشتوں کے متعلق سوچ رکھتے تھے کہ نبی تو فرشتہ ہی بن سکتا ہے یا کوئی اور مخلوق، انسان نبی بننے کا لائق اور قابل نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ انبیاء کرام کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے۔ یہودیوں کے ہاں اگرچہ وہ نبوت کے قائل تھے، مگر وہ نبوت کو صرف بنی اسرائیل تک محدود سمجھتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ انبیاء کرام سے گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ وہ انبیاء کرام کے متعلق جھوٹ کی بھی نسبت کیا کرتے تھے۔ ان کا نظریہ سوچ یہ تھا اس حوالے سے کہ انبیاء کرام نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائی وہ بھی نبوت کو مانتے تو تھے، لیکن اس کو بھی عیسائی صرف اس بنی اسرائیل تک محدود سمجھتے تھے، گویا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے قائل نہیں تھے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے نبی کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا یا خدا کے خدائی میں شریک سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح تیسرا جو بنیادی اصول ہے دین کا، وہ قیامت کے متعلق، قیامت کے حشر نشر، سوال جواب، جنت جہنم، رب کے سامنے پیش ہونے کے متعلق، یعنی عقیدہ آخرت کا ہے۔ اس حوالے سے بھی مشرکین مکہ آخرت کے وہ قائل نہیں تھے، وہ سرے سے انکار کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیا ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے، ہمارے ہڈیاں اور ہمارے گوشت مٹی میں مل جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہم ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا سکیں گے؟ غرض ان کو یہ بعید لگتا تھا کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں اور دوبارہ ہم سے سوال جواب ہو۔ یہودی تو یہ سمجھتے تھے کہ آخرت ہو یا دنیا، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا طرفدار ہے،
وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو جہنم کے سزا کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ آخرت کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ کر دے چکا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بخشے بخشائے سمجھتے ہیں، اور اسی طرح ان کا نظریہ عقیدہ یہ بھی ہے کہ نجات دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے فدیہ ادا کرے گا اور ہم سب بخشے جائیں گے اور سب جنت میں ڈالے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے فلاسفر کا جو نظریہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت تو ہے، لیکن وہ آخرت کو روحانی اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ حساب کتاب ہے یا خوشی ہے یا سزا ہے، انسان کو روحانی اعتبار سے ملے گا، جسمانی اعتبار سے وہ قائل نہیں ہے۔ وہ جسمانی اعتبار سے لذتوں کو انسان کے لیے ناقابل قبول سمجھتے ہیں اور ناکافی سمجھتے ہیں اور اس کو انتہائی کمتر سمجھتے ہیں، حالانکہ خود دنیاوی زندگی میں جسمانی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف اور صرف روحانی خوشی یا روحانی احتساب اور لذت کے قائل ہیں۔ اسلام کا اس حوالے سے بھی ایک معتدل نظریہ ہے۔ مسلمانوں کا اس حوالے سے نظریہ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا؟ یقیناً لوٹایا جائے گا۔ انسان کا یہ خیال، یہ نظریہ غلط ہے اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں مر گیا تو فنا ہو جاؤں گا اور رب کے سامنے مجھے نہیں پیش ہونا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے عبث بیکار پیدا کیا گیا ہے اور اسے ہماری طرف نہیں لوٹنا، یقیناً اسے رب کی طرف لوٹنا ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے جسمانی اور روحانی اعتبار سے پیش ہونا ہے۔ اگر اسے سزا ملتی ہے تو وہ جسمانی اور روحانی اعتبار سے ہوگی، اگر اسے جزا ملتی ہے اور جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، رب کی رضا اسے ملتی ہے، اس کے اعمال اور ایمان بھی اچھے ہیں، تو اس کو راحت آرام جسمانی اور روحانی اعتبار سے ملے گی۔ لہٰذا بنیادی جو تین اصول ہیں، توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، یہ تمام انبیاء کا متفقہ دعوتی پیغام رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔